لہذا جیڑا نبی نو قبر وچ زندہ سمجھیندا ہے او صحابہ دا دشمن ہے، محمد دی عزت دا دشمن ہے۔ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ جیڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے سب تو بڑا کافر اے ہے کہ اس نے محمد دے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میں آج کی اس نشست میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کرتا ہوں اور پیغمبر کی حیات کو ایمان سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں، نبوت کی حیات کو مذہبی غیرت سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات کو میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ سمجھ کر گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ان فروعی مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس کو فرعی مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس کو بلا وجہ نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اپنے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، ایک حدیث پیغمبر کی تلاوت کی ہے اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ آج یہ جو رٹ لگی جاتی ہے کہ جی قرآن مسئلہ حیات النبی کو بیان نہیں کرتا، خدایا اتنا بڑا جھوٹ، جی احادیث پیغمبر میں پیغمبر کی قبر کی حیات کا مسئلہ موجود نہیں ہے، خدایا اتنا بڑا کذب اور اختلاف، جی اہل سنت والجماعت میں عقیدہ حیات النبی میں اختلافات موجود ہیں، خدایا اتنا بڑا دجل اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں آج یہ بات چیلنج کے ساتھ اور پوری جرت سے کہتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی عقیدہ حیات النبی کا منکر نہیں تھا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی ایک بھی اس عقیدے کا منکر نہیں تھا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تابعین تتبع تابعین میں سے کوئی ایک بھی اس عقیدے کا منکر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کہنا چاہوں گا، اہل سنت والجماعت میں سے 1957 سے پہلے اس دھرتی پہ کوئی ایک چور بھی نہیں گزرا جس نے پیغمبر کی قبر کی حیات کا انکار کیا ہو، ایک ڈاکو بھی نہیں گزرا جس نے نبوت کی قبر کی حیات کا انکار کیا ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبوت کی قبر کی حیات کا انکار ہو، ایک حدیث پیغمبر بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر کی قبر کی حیات کا انکار ہو، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نبوت کی حیات کا انکار کیا ہو، ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پیغمبر کی قبر کی حیات کا انکار کیا ہو۔ ارے چند حضرات کے اختلاف کرنے کی بنیاد پہ تم اس کو اختلافی مسئلہ کہہ دو گے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چند بندے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کر دیں تو عقیدہ ختم نبوت یہ اختلافی موضوع بن جائے گا؟ اگر چند رافضی میرے پیغمبر کی صحابہ کا انکار کر دیں تو کیا ناموس صحابہ یہ اختلافی موضوع بن جائے گا؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ جس طرح پیغمبر کی ختم نبوت پہ پوری امت کا اجماع ہے، جس طرح میرے پیغمبر کے ناموس صحابہ پہ پوری امت کا اجماع ہے، اسی
طرح میرے پیغمبر کی قبر کی حیات میں بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جو میرے پیغمبر کی قبر کی حیات کو نہیں مانتا، ارے وہ قرآن کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ جو عقیدہ حیات النبی نہیں مانتا، ارے وہ حدیث پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ جو عقیدہ حیات النبی نہیں مانتا، ارے وہ اصحاب پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی قبر کی حیات کو نہیں مانتا، ارے وہ اصحاب پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی قبر کی حیات کو نہیں مانتا، ارے وہ پوری امت کے اجماع کو بھی چھوڑ گیا ہے۔ ارے اجماع کے چھوڑنے والے کو میں سنی نہیں کہتا، خدا کی قسم جو میرے پیغمبر کی قبر کی حیات کا منکر ہے، خدا کی قسم وہ سنی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ لیکن مدلل بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میں کہتا ہوں اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے، میرے دلائل کا جواب وہ دے۔ میرے پیغمبر کی قبر کی حیات پہ ارے قرآن کریم کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ارے یہ آیت موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ ارے یہ آیت موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ ارے یہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ مَن صَلَّى عَلَيَّ عِندَ قَبْرِي سَمِيتُهُ ارے یہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ نبی اللہ حی یرزق ارے حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ ارے یہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض ارے یہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی حیات پہ نصوص قطعیہ احادیث متواترہ ارے اجماع امت موجود ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی قبر کی حیات پہ قرآن نہ بھی ہوتا، حدیث پیغمبر نہ بھی ہوتی، ارے سنیو سب سے بڑی ارے سنیو سب سے بڑی دلیل وہ دی تھی، سب سے بڑی دلیل وہ تھی جو میں نے اور آپ نے خلافت صدیق پہ دلیل دی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، آپ سب جواب دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں تم سے پوچھوں میاں صدیق کی خلافت پہ قرآن کی وہ کون سی نص موجود ہے جس میں رب نے صدیق کا نام لے کر کہا ہو کہ میرے نبی کے بعد صدیق خلیفہ اول ہے، تو تم کون سی نص پیش کرو گے؟ اگر میں تم سے سوال کر ڈالوں میاں وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے صدیق کا نام لے کر کہا ہو کہ میرے بعد صدیق خلیفہ اول ہے، تو تم کون سی حدیث پیغمبر پیش کرو گے؟ جواب ایک ہوگا کہ اصحاب پیغمبر نے صدیق کی خلافت پہ اجماع کیا ہے، اصحاب پیغمبر نے صدیق کی امامت پہ اجماع کیا ہے، سب صحابہ نے صدیق کو اپنا امام مانا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اجماع صحابہ سے صدیق کی خلافت ثابت ہو سکتی ہے تو پھر اجماع صحابہ سے پیغمبر کی قبر کی حیات ثابت کیوں نہیں ہو سکتی؟